بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی اختصار سے بات کروں گا۔ علی صاحب آپ کو، جبران صاحب آپ کو، مشوانی صاحب جو میرے گاؤں کے ہیں، میرے برخوردار ہیں، بہت مس کر رہا ہوں ان کو میں، اور رؤوف صاحب آپ کی پوری اس ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس جدت نے پاکستانی قوم کو ایک حوصلہ، ایک زبردست قسم کی روش جو ہے پھر دوبارہ اٹھنے کا عزم جو ہے عطا کیا ہے۔ میں پاکستان سے دور اور پاکستان کے اندر تمام طول و عرض میں جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں نواسیاں پوتیاں میری آواز کو سن رہی ہیں، عقیدت کا سلام اور محبت کا سلام ان کو پیش کرتا ہوں۔ دکھ چند باتوں کا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کہ 76 سال کے اندر 13 اکتوبر 2022 کو جب ظلم کی ابتدا میرے خاندان اور میرے گھر سے شروع ہوئی تو میں اپنے آپ کو آج بھی یہ سوچ کر کہ یا پروردگار اس عمران خان کا کس طرح میں حق ادا کروں گا کہ 13 اکتوبر 2022 سے لے کر جب تک وہ جیل نہیں گیا اس وقت تک کبھی کوئی جلسہ، کوئی تقریر، کوئی پروگرام ہوتا تھا تو میرا اور میری بیوی بچوں پہ جو ظلم ہوا اس کی رودات جو ہے وہ بیان کی ہے اس نے۔ تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار مجھے ہمت دے، مزید ہمت دے۔ اور مجھے پھر دکھ ہو رہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ اعظم تم نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے جب تک میں تمہیں نہیں کہوں، جس کی پاداشت میں آج 7 مہینے سے میں اپنے ریڑھ سے علاوہ جنگلوں میں اس عمر کے اندر، اس سردی کے اندر بچوں سے، خاندان سے، اپنے پرائے سے بہت دور اپنے ملک کے لیے اور اپنے خان کے لیے خدا کے فضل سے کھڑا ہوں۔ دوسرا دکھ یہ ہو رہا ہے کہ میری اور میرے خاندان کی تمام تکالیف کو ایک طرف میں رکھتا ہوں، اور جب میں اپنی ان بچیوں کو جو اس وقت جیلوں کے اندر، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، میں ان کی تکلیف اور درد کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میری تکلیف اور میرے خاندان کی تکلیف ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خاص کر خدیجہ شاہ، میں نومبر کے اندر جب مجھے یہاں سے پورے پاکستان کا چکر انہوں نے جیلوں میں لگایا، کوئٹہ میں لے گئے تو -10 ڈگری تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ میری بیٹی خدیجہ شاہ جو آج دسمبر ہے، کتنی سردی جو ہے اس کے اندر وہ برداشت کرتی ہوگی۔ اے پروردگار، اے پروردگار تو میرے اس ملک کو بچا دے، اس ظلم کی رات کو پروردگار تو ختم کر۔ اور میرے پاکستانیوں، اس عمر کے اندر میں آپ کو اپنے پیارے رب کا وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اگر تم نے اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے تو پھر تم نے اس کے لیے اٹھنا ہوگا، آزادی کی اس جد و جہد کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی دی ہوئی قیادت، عمران خان دیا ہوا عزم، ان ویورنگ کمٹمنٹ جو اس نے ملک کے ساتھ کی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہماری عدلیہ ننگی ہو چکی ہے سوائے ان چند گنے چنے ججز کے جو انصاف کی دہلیز کے اوپر قانون اور آئین کی حکمرانی، لیکن اس کے علاوہ پوری عدلیہ آج ننگی ہو چکی ہے، جبکہ ہم لوگوں پہ، عمران خان پہ، بشرا بی بی پہ جس طریقے سے وہ فیک، فرضی، فیبریکیٹڈ کیس بنا کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، ان کو اخلاقی طور پر گرایا جا رہا ہے، میرا پروردگار ان کو اٹھائے گا۔ اسی عمران خان کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے،
اور انشاءاللہ تعالی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اور وہ دن قریب آ رہا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے ان تمام ظلم کا بدلہ ووٹ کی پرچی سے خدا کے فضل سے حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اپنے لیڈر کو پرائم منسٹر خدا کے فضل سے بنانا ہوگا۔ اپنی ان بیٹیوں کو، اپنی ان بہنوں کو ہم نے جیلوں سے نکالنا ہوگا، اور میں چھاونیوں میں میری بیٹیاں، میری بہنیں جو اس تمام عرصہ کے اندر میری قوت کا میری جو انر اسٹرینگتھ ہے اس کا حصہ بنی ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان فوجی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج بھی عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور اس کے عزم کے ساتھ شیشہ اپلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے اپنے دوسرے بھائیوں اور بیٹیوں کی طرح کھڑا ہوں خدا کے فضل سے۔ پاکستان پائندہ باد۔ پیارے ناظرین، یہ تھے اعظم سواتی صاحب جو آن لائن جلسہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ اعظم سواتی صاحب کافی عرصہ سے خاموش تھے اور انڈر گراؤنڈ تھے۔ انہوں نے نہایت ہی اچھی اور جذباتی تقریر کی ہے۔ اعظم سواتی صاحب وہ نام ہے جس نے اپنے ملک کے لیے امریکہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر پاکستان آئے تھے۔ ان کو کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سوشل کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سوشل کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ ایک تہجد گزار اور پکے نمازی ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے نہایت ہی مخلص لیڈر ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم نے پی ٹی آئی کے اس آن لائن، انٹرنیٹ اور ورچوئل جلسہ کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ آپ نے یہ رپورٹ ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھی ہوگی۔ آئیے اس رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس آن لائن جلسے کا کل دورانیہ 4 گھنٹے 53 منٹ تھا۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور جلسے کا اختتام جبران الیاس اور علی ملک اس جلسے کو ہوسٹ کر رہے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی۔ یوٹیوب اور ٹویٹر پر اس کی تعداد لاکھوں میں تھی اور کروڑوں لوگوں نے یہ جلسہ یوٹیوب پر اب تک دیکھ لیا ہے۔ جبران الیاس کے مطابق 5 لاکھ لوگوں نے یہ جلسہ آن لائن دیکھا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ اس جلسے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جو لوگ انڈر گراؤنڈ تھے انہوں نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ پیارے ناظرین، اس آن لائن جلسہ میں تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی۔ یہ لیڈران یا تو وہاں موجود تھے یا انہوں نے آن لائن خطاب کیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا سے لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ جلسہ شروع ہوا، پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو پرابلم آنا شروع ہو گئی اور انٹرنیٹ بند ہو گیا اور بعض جگہوں میں انٹرنیٹ سلو ہو گیا۔ اس کا حل یہ تھا کہ اگر آپ وی پی این اپنے فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر آن کرتے تو آپ ان ویب سائٹ پر ایکسیس حاصل کر سکتے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ بندش کیوں ہوئی اور لوگوں کو کیوں انٹرنیٹ سے دور رکھا گیا، مگر عمر سیف صاحب اس وقت آئی ٹی کے منسٹر ہیں، ان کے نالج میں ساری باتیں ہوں گی اور وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم فریڈم آف سپیچ کے حق میں ہیں اور ہر ایک کو فریڈم آف سپیچ کا حق ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جن لیڈران نے اس میں شرکت کی، اس میں شہباز گل، زرتاج گل، زلفی بخاری، مونس الہی،
علی محمد خان، اعظم سواتی، نجم شیراز، رؤوف حسن سیکٹری اطلاعات، تیمور جگڑا، کنول حافظ فرت عباس، مینا خان آفریدی، مزمل اسلم، خالد خورشید، فردوس شمیم نقوی اور قاسم سوری وغیرہ شامل تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران شکاگو، نیو جرسی، واشنگٹن، نیو یارک، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، انگلینڈ اور بہت سے دوسرے ممالک سے شرکت کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گھر بیٹھے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے نعرے تھے: وزیر اعظم عمران خان، عمران خان کو رہا کرو، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان۔ آن لائن جلسہ میں ایک بار 25 ونڈوز کو ایک ساتھ دکھایا گیا، لیکن پاکستان سے کسی بھی ونڈو کو لائیو نہیں دکھایا گیا۔ جبران الیاس نے کہا، پاکستان سے جن ممبران نے اس جلسے کے لیے کام کیا، ان کے نام نہیں لے رہا، خفیہ رکھ رہا ہوں۔ احمد میر نے کہا، پی ٹی آئی کا یہ جو آن لائن جلسہ تھا، اس میں پی ٹی آئی ایک بہت بڑا شو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا آپ انالیسس کریں تو اس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی پہلے نمبر پر ہے۔ پی ٹی آئی نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ورچوئل جلسہ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اس ورچوئل جلسہ نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ حماد اظہر، جن کو پارٹی کا قائم مقام صدر بنایا گیا ہے، انہوں نے ٹویٹر پر ایک میسج جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ امیدواران پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ امیدواران اپنے کورنگ کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائیں۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے پہلے بھی جانچ پڑتال جاری ہے اور 2 ہفتے کے بعد حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، جن افراد کی جبراً پریس کانفرنس کروائی گئی تھی وہ بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے خواہش مند ہیں، مگر انہیں پارٹی میں واپس آنے کے لیے باقاعدہ اعلان کرنا ہوگا، جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پر فیصلہ صرف عمران خان کریں گے۔ اگر مین امیدواران کے کاغذات ریجیکٹ ہوں تو جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔